امریکی حکام نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات روک دی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بہن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن میں حکام سے اجازت لے رکھی تھی۔ جیل حکام نے عین ملاقات کے وقت نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سینیٹر طلحہ نے ملاقات کی اجازت نہ دینے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پی سی بی میں سلیکشن کمیٹی میں سلمان بٹ کی متنازع تقرری، نگران وزیر اعظم کا نوٹس، انوار الحق کاکڑ کی سلمان بٹ کو عہدے سے ہٹانے کی ہدایت، اچھی شہرت کے حامل کرکٹرز کو شامل کرنے کی ہدایت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، سلیکشن کمیٹی کو بھی غیر متنازع ہونا چاہیے، میرٹ پر آنے والے سلیکٹرز ہی بہترین ٹیم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پی سی بی نے سلمان بٹ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سلمان بٹ کے نام پر بہت بات ہوئی ہے، کسی کا دباؤ نہیں، سلمان بٹ کا نام واپس لینے کا فیصلہ صرف میرا ہے۔ سابق کرکٹر سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ بنانے کا فیصلہ میں نے ہی کیا تھا، اب انہیں ہٹانے کا فیصلہ بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے پی سی بی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پر تنقید، کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نواز شریف ووٹ کو عزت دلوائیں، بے عزتی نہ کریں، انتظامیہ کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں۔ میاں صاحب کل رو بھی نہیں سکتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح ملک میں آؤ، دربار میں سب کی حاضری لگواؤ اور الیکشن کی ہوا بناؤ۔ ساری کوششیں کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی، انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے۔ بلاول بھٹو مزید بولے ہم چاہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ ماضی میں ہر ادارے کو ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی تاریخ میں جو سلیکٹڈ حکومتیں بنی وہ ناکام رہیں۔ بلاول نون لیگ پر تنقید سے ووٹ لے سکتے ہیں تو پورا زور لگا لیں، رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کا بلاول بھٹو کی تنقید پر جوابی وار۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں الیکشن لڑنے کا پورا حق ہے۔ ایس این اقبال کا بھی طنز کہا کہ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کراچی جیسا پورا ملک بنائیں گے۔ بلاول بھٹو سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی امید نہیں تھی۔ مزید بولے 18ویں ترمیم ادھوری ہے، نون لیگ اسے مکمل کرے گی، ہمارا پروگرام 18ویں ترمیم کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ہے۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بن گئے، الیکشن کمیشن کے انتباہ پر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، عمر ایوب مرکزی جنرل سیکریٹری ہوں گے، یاسمین راشد تحریک انصاف پنجاب اور علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر منتخب، حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سندھ اور منیر احمد بلوچ تحریک انصاف بلوچستان کے صدر بن گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی ایک جدوجہد کی وجہ سے جیل میں ہے، میرا پینل سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا منتخب کردہ پینل تھا، پی ٹی آئی چیئرمین کا منصب امانت کے طور پر لیا۔ نو منتخب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے، تحریک انصاف کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری تیاریاں مکمل، عام انتخابات کا انتظار ہے۔ نو منتخب چیئرمین گوہر علی خان کی تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ آمد، ملکی سلامتی اور قومی خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل، نون لیگ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مذاق قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ کیسا الیکشن تھا، نہ ووٹر تھے نہ ووٹر لسٹ، موکلوں نے ووٹ ڈالے۔ ایک دن بانی پی ٹی آئی بھی کہے گا کہ یہ الیکشن ان کی مرضی سے نہیں ہوئے۔
रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खूब धांधली हुई। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सारा अमल पीटीआई आइन की खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत के नाम पर एक नाटक किया गया। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान पर नून लीग का दानियाल अजीज को शिकायत जारी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दानियाल अजीज से 7 दिन में जवाब तलब। दानियाल अजीज ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा था एहसन इकबाल को महंगाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नून लीग की 16 माह की हुकूमत में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके। एहसन इकबाल बोले दानियाल अजीज के इल्जामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। शायद दानियाल अजीज मेरा नाम लेकर किसी और को सुनाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों वो बिलावल की जुबान बोल रहे हैं। आज मुल्क में अमन है, ना मुआशी हालात ठीक हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ और इसहाक डार भी मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफान उल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा उन्होंने यहूदी लॉबी के एजेंडे और एजेंट को 15 साल पहले भांप लिया था। इस एजेंट को शिकस्त दी, आज वो जेल में है और पीटीआई दरबदर है। सरबराह जेयूआई की गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने पर इसराइल पर तनकीद। कहा आज इसराइल और हमास का नाम लेना गुनाह हो गया। मुस्लिम हुक्मरान मसलहतों का शिकार हैं, हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। पहले मरहले में हम सियासी राब्ते करके हुक्मरानों को जगा रहे हैं। हमने पाकिस्तान के हुक्मरानों को 3 निकात पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर इनको हमारे निकात मानना होंगे। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का गुलशन इकबाल टाउन में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले जब तक मजलूम खड़ा नहीं होगा जालिम बाज नहीं आएगा। 2 करोड़ लोग सड़कों पर निकले तो जालिम हुक्मरान नहीं बच पाएंगे। फारूक सत्तार बोले 4000 अरब मुल्की खजाने को देकर हमें सिर्फ 40 अरब रुपए मिलते हैं। हमारे बेटे लापता करने वाले फरोनों की करप्शन लापता करेंगे। हवालात या ड्राइविंग लाइसेंस वालिदैन फैसला कर लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग। लाहौर में थाना हंजरवाल की इमारत के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा लाहौर में 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। पुलिसिंग के निज़ाम पर बात करते हुए बोले लाहौर में 22 नए थाने बनाएंगे। सेफ सिटी का दायरा मज़ीद शहरों तक बढ़ाएंगे। जल्द पुलिस कल्चर की हालत बेहतर नजर आएगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। तीसरे रोज़ भी उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ उर्दू गज़ल और अफसाने के सेशन से हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन का तहरीर करदा तालीम बालगा थिएटर प्ले पेश हुआ तो हाज़रीन ने खूब दाद दी। बलोची, सराइकी और सिंधी ज़बान व अदब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू को शायकीन ने खुश आइंद करार दिया।